اسلام میں حلالہ حرام ہے۔ نکاح حلالہ کی حرمت یعنی حرام ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی 1120 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو مستعار یعنی مانگے ہوئے بکرے، بوروڈ بلی گوٹ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ سنن ابن ماجہ 1936 اور یہ حدیث حسن ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا موقف۔ ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے، جن میں عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، عبداللہ ابن عمر وغیرہم رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ یہی تابعین میں سے فقہاء کا بھی قول ہے، اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بھی کہتے ہیں۔ جامع ترمذی 1120 اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اس لیے کہ اسے پہلے خاوند کے لیے حلال کروں، نہ تو اس نے مجھے حکم دیا اور نہ وہ یہ جانتا ہے، یعنی عمر یہ بات نہیں جانتا۔ تو ابن عمر کہنے لگے، نہیں، نکاح تو رغبت کے ساتھ ہے، اگر وہ عورت تجھے اچھی لگے اور پسند ہو تو اسے رکھو، اگر اسے ناپسند کرو تو اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے زنا شمار کرتے تھے، اور کہا وہ زانی ہی رہیں گے چاہے وہ 20 برس تک اکٹھے رہیں، اگر یہ معلوم ہے کہ اس کا مقصد عورت کو مرد کے لیے حلال کرنا ہے۔ ارواء الغلیل 1898 حدیث صحیح ہے، محدث الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یاد رہے کہ نکاح کے وقت اس مقصد کی صراحت یا وضاحت کی گئی ہو اور اس پر شرط رکھی گئی ہو کہ جب دوسرے مرد نے عورت کو اس کے پہلے خاوند کے لیے حلال کر دیا تو وہ اسے طلاق دے دے گا، یا یہ شرط نہ رکھی گئی ہو بلکہ مرد نے اپنے دل ہی میں یہ ارادہ اور نیت کر لیا ہو، یہ سب برابر ہیں اور اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ تو بیان کردہ حدیث اور آثار صحابہ سے معلوم ہوا کہ نکاح حلالہ صحیح نہیں، بلکہ یہ نکاح ناجائز، باطل اور حرام ہے۔